جی جناب، ہم نے یہاں تک جو ہے سلسلہ ہو چکا تھا. آج ہمارا یہ 10th کلاس کا جو ہے نام دیو مالی سبق کا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بابا اردو مولوی عبدالحق جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نام دیو مالی کا جو ہے وہ خاکہ پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ باغ کے دروغہ عبد الرحیم خان فینسی. یہ انڈرلائن کیجئے گا، اکثر جو ہے وہ ایم سی کیوز کی شکل میں پوچھا جاتا ہے. خود بھی بڑے کارگزار یعنی کہ بڑے کام کرنے والے اور مستعد تھے، چست تھے، ہر وقت جو ہے کام کرنے میں مشغول رہتے تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اکثر مالیوں کے ساتھ جو ہے وہ سخت رویہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ کام کرتے ہیں، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے. انڈرلائن کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ والی بھی، یہ والا ایم سی کیوز بھی ٹھیک ہے. تو عام طور پر جو ہے انسان بڑا فطرتاً جو ہے کاہل اور کام چور ثابت ہوا ہے. اگر آپ لوگوں سے بھی جو ہے وہ ہم لوگوں سے بھی یہ جنرلی ہم کہہ دیں کہ کوئی کام نہ کریں اور آرام طلبی کی عادت جو ہے وہ پڑ جائے گی، وہ جو کہ موروثی ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے جی. تو لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. وہ دنیا و مافیہ، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. یعنی کہ اسے کسی قسم کا جو ہے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، بس وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا. بیٹا یہ اقتباس بھی بڑا اہم ہے بورڈ کے اعتبار سے. ایک سال ایسا ہوا کہ بارش بہت کم ہوئی. کنووں اور بالیوں میں یعنی کہ جو نالیاں تھی اس سے منسلک، اس میں پانی جو ہے برائے نام رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. مصیبت، آفت ٹوٹنا، مصیبت آن پڑنا. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار، جیسے طبع دکھ ہو جاتا ہے، ٹی بی یعنی کہ خون کی کمی، جیسے پتے مرجھا جانا، پانی کی کمی ہو جانا ان میں. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر دیے تھے. قحط یعنی کہ کھانے پینے کو کچھ نہ ملنا، بارشیں نہ ہونا، قحط سالی ہو جانا، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا. مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا تھا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا. جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا شروع کیا. پانی کیا تھا؟ یہ سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی. اور بڑا اہم ایم سی کیوز آگے کہ لیکن یہی گدلا پانی، یہ جو گندا پانی تھا جس میں جو ہے مٹی ملی ہوئی، یہی پانی پودوں کے حق میں کیا تھا؟ ڈیش آب حیات. انڈرلائن کیجیے گا. میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں بھی کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. کیسی ہی تنگی ترشی ہو، کوئی جیسے بھی حالات ہوں، وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے. جب اعلیٰ حضرت، حضور، نظام، یہ سارے القاب ہیں کن کے؟ اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا. یعنی کہ وہاں کے جو نواب تھے، جو وہاں کے حکمران تھے اورنگ آباد کے، ان کو خوشگوار آب و ہوا میں جو ہے وہ باغ لگانے کا خیال آیا. تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، جن کے القاب کچھ یوں ہوتے، نواب سراج یار جنگ بہادر، ان کو جو ہے وہ ان کے تفویض کیا، ان کے سپرد کیا، جو کہ کیا تھے؟ ناظم تعلیمات، یعنی کہ محکمہ تعلیم کے مینیجر تھے. ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، یعنی کہ باغبانی کا جو ذوق اور شوق انہیں تھا وہ سب کے سامنے بڑا مشہور تھا. مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی
ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا. مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا. وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا. جس طرح سے آپ اگر کبھی مقبرہ جہانگیر جانا ہو تو اس کا ابتدائی حصہ تو بڑا جاذب نظر ہے. اگر آپ پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جائیں، آصف خان کے مقبرے کی طرف جو ہے وہ جائیں تو وہاں پہ جھاڑیاں اور اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی. تو کیئرنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ جو ہے وہ مقبرہ نور جہاں آج کل جو ہے وہ وزٹ کریں تو وہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پی ایچ اے کی کاوش ہے. کافی کچھ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، خوبصورت پھول نئے نئے ہر سیزن کے جو ہے وہاں پر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور کافی زیادہ تعمیرات ہوئی ہیں. پہلے تو اس کی 4 دیواری بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی. تو اسی طرح سے وہاں پر بھی کچھ اس زمانے میں بھی حال تھا. تو آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے. اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا جب ہم طالب علم تھے تو ہم آپ کے اسی علاقے کے اندر شاہدرہ میں، جو کہ تاریخی مقامات کی وجہ سے شاہدرہ باغ جو ہے وہ مشہور ہے، اور اس میں آصف خان کا مقبرہ، کامران خان کی 12 دری دریائے راوی کے کنارے پہ یہ واقع ہے، اور نور جہاں کا مقبرہ ہے، مقبرہ جہانگیر ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑا فیمس تھا اور دنیا بھر سے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سیاح جو ہیں وہ یہاں پر آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے، ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ واپس یہ رونقیں آئیں گی. تو اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور اس حوالے سے جو ہے وہ پرسنلی بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. جی. تو ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال تھا. وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے. اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے. شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا. کئی نگرانے کار اور 20 مالی، اور مالی بھی کیسے کہ ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی بلائے گئے. اور اسی طرح جناب یہ ٹوکیو جو ہے جاپان کا دارالحکومت ہے، تہران جو ہے وہ ایران کا دارالحکومت ہے، اور شام جو ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ فعل نسبتی ہے، جیسے شامی وہاں کے نمائندے جو ہے وہ بلائے گئے. اور ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، بڑے روب تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے. یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا. اس نے نہ فن باغ بانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا. البتہ کام کی دھن تھی، لگن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی. شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا، یعنی کہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رہا. دوسرے مالی لڑتے جھڑتے سندھی شراب پیتے، یعنی کہ دیسی شراب جو کہ حرام ہے. شراب کسی قسم کی بھی ہو حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے مشروبات سے بھی بچیں جس میں جو ہے وہ اس کا عمل دخل ہو. یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی. بیڑی ہلکا قسم کا سگریٹ، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. بس یہ تھا اور اس کا کام تھا. لے جناب اہم اقتباس ہے، نشاندہی بھی کر لیجئے. بورڈ میں اکثر جو ہے وہ آیا، کیونکہ یہ سبق بیٹا عرصہ دراز سے جو ہے وہ نصابی کتب میں موجود ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا تقریباً آگے جتنے بھی اقتباس ہیں وہ لاہور بورڈ نہ صرف بلکہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ایک دن نامعلوم کیا ہوا کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یورش حملہ. سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے. نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں لگا رہا. اسے کیا معلوم تھا کہ قضا یعنی کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے. مکھیوں کا غضبناک جلڑ غول چھتا اس غریب پر ٹوٹ پڑا. اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یعنی کہ اسے سانس نہ آیا. آخر اسی میں جان دے دی. تو یہ اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ہائی لائٹ کی ہے، آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے.
کہتے ہیں کہ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا، منکسر المزاج تھا، بڑے اچھے مزاج کا آدمی تھا. اس کے چہرے پر بشاشت یعنی کہ خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ جو ہے وہ کھیلتی رہتی تھی. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا. یہاں تک جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی. اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا. کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے. اس لیے گرمی ہو یا جھاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے. اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا. وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا. اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا. وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا. یہ تلفظ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا بیٹا، میم کے اوپر زبر آئے گا سوری. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. یہ تلفظ جو ہے وہ دیکھیے گا غور سے، اور میم کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے اور اس کا درست تلفظ جو ہے محبت ہے. اکثر بورڈ کے پیپر میں آپ کو آ سکتا ہے. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا. لیکن جی آگے بڑھتے ہیں. اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نامعلوم ہو کہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. تو درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے. یوں سمجھو کندن ہو جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے. حساب کے دن، قیامت کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی، جو صلاحیتیں تجھے عطا کی تھیں، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ یعنی کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا، کیا فیض پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے بھی زیادہ شریف تھا. جی بچوں، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور آخر میں کتاب کا نام لکھا ہوا ہے چند ہم اثر. تو آئیے ہم جلدی جلدی جو ہے وہ، چونکہ ہمارے پاس آن لائن کلاس کا وقت جو ہے وہ کم ہے، تو ہم مختصراً جو ہے وہ آج کے اسی لیکچر میں اس کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں. جی جناب، تو پہلا ایم سی کیوز ہے، سبق نام دیو کس کتاب سے لیا گیا؟ ابھی ابھی میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے جناب. جی چند ہم اثر. ٹھیک ہے جی، گڈ. آگے بڑھتے ہیں جناب. تو یہ آگے جی ہمارے مزید سوالات. تو پہلا یہاں پہ سوال ہے کہ مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ جی اورنگ آباد میں ہے. ٹھیک ہے. اور باغ کے دروگا کون تھے؟ جی دروگا عبد الرحیم خان فینسی، یہ آج ہی ہم نے پڑھا اسی لیکچر میں. نام دے بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تنخواہ کا لالچ تھا، افسران کی خوشی کے لیے، یا بے عزتی کا خوف تھا، یا اپنے کام سے محبت تھی. ٹھیک ہے جی. تو
آگے ہے جی ہمارے پاس ایم سی کیوز. جی مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ جی بتائیے. بے مزہ کام کو. ٹھیک ہے، جس میں لطف ہی نہ ہو ایسا کام. مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کیا؟ کاہل اور کام چور. گدلا پانی پودوں کے حق میں کیا تھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بیٹا یہ اکثر جو ہے وہ آ جاتا ہے بورڈ کے اندر. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. جی درجہ کمال تک پہنچنے کی صلاحیت کیا؟ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ جی اس کا درست جواب جو ہوگا وہ ہے جناب کوشش. صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو جناب پھر درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے. ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے مردم شناس. ٹھیک ہے جی، اور آگے بڑھتے ہیں. چلے جی، اس میں اب غلط درست ہے، اور یہ ہم جو ہے وہ کل کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچن بھی کل کریں گے. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو ہے یہ چیزیں اس کی ایکسرسائز ہوں گی. آج میں نے جو آپ کو اقتباس دیا تھا وہ آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ. اس کی آپ نے تشریح بھی کرنی ہے اور مجھے ہوم ورک بھی بھیجنا ہے. یہاں تک آج کا لیکچر. مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ